پاکیزگی کے مسائل سمجھنے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نجاست ناپاکی جو ہے یہ دو قسم کی ہے۔ ایک کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں کہ ہلکی نجاست، ایک کو کہتے ہیں نجاست غلیظہ یعنی کہ زیادہ ناپاک غلاظت جو ہے۔ اس کی وہ قسمیں ہیں شریعت کی اور فقہ کی زبان میں، تو یہ معلومات ہونی چاہیے۔ اکثر لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ چیز جو جسم پہ لگی ہے یا کپڑے پہ چھینٹے آئے ہیں یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کتنی چیزیں جو ہیں وہ نجاست غلیظہ یعنی کہ زیادہ گاڑی اور زیادہ سخت ناپاکی ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ آدمی کا پیشاب پخانہ جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے۔ کپڑے پہ لگ جائے، جسم پہ کچھ لگا ہوا رہ جائے تو وہ بندے کو اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ جانوروں کا پخانہ اور حرام جانوروں کا پیشاب بھی۔ حرام جانور کون ہے؟ کتا ہے، بلی ہے، اسی طرح اور جتنے یعنی کہ گائے بیل جس کی ہم قربانی کرتے ہیں، یا ہرن ہے جو حلال جانور ہے جو ہم کھاتے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی حرام جانور آئیں گے وہ اس میں یعنی کہ غذا آپ لے لیں، اسی طرح آپ جنگلی جتنے بھی درندے ہیں وہ لے لیں، ان کا پیشاب اور پخانہ اگر ان کا جسم پہ آپ کی میرے اور آپ کے جسم پہ لگا رہ جائے کسی جگہ تو اس میں بندے نے پھر نماز پڑھنے میں نہیں ہوتا۔ آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، چوٹ لگ جاتی ہے بندے کو تو جسم سے خون نکل پڑتا ہے، اگر باوضو ہے تو جسم سے خون نکلے گا، چل پڑے گا تھوڑا سا بھی آگے تو وضو ٹوٹ جائے گا بندے کا۔ اگر وہ خون جو ہے وہ جسم پہ لگا ہوا ہے، کپڑے پہ لگا ہوا ہے، اسی طرح حرام جانوروں کا خون ہے یا حلال جانوروں کا خون ہے، اس سے کیونکہ لوگ اکثر جب ہم قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں تو کپڑے خون سے چھینٹوں سے بھرے ہوتے ہیں اور پھر ہم اسی کے ساتھ آگے نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو حرام جانور آدمی کا اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، شراب اور مرغی اور بطخ کی بیٹ جو ہے، وٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بطخ اٹھائی ہوئی ہے، مرغی اٹھائی ہوئی ہے، گود میں اٹھائی ہوئی ہے، اس نے آپ کے اوپر وٹ کر دی ہے، اب آپ کہیں گے یہ تو حلال جانور ہے تو اس لیے یہ پاک نہیں۔ ان کے اندر بھی نجاست کی قسمیں ہیں کہ وہ اگر وہ کپڑے پہ لگی ہوئی رہ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ نجاست خفیفہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ حلال جانوروں کا پیشاب، اگر اس کے کوئی چھوٹے جیسے گھر میں گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، ان پالتو جو حلال جانور ہیں ان کا اگر پیشاب ہے اس کی ہلکی قسم ہے لیکن اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہو تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صرف اس میں شریعت نے آپ کو رعایت دی ہے کہ کسی کی مقدار تھوڑی ہے یا کسی کی زیادہ ہے، لیکن اس چیز میں دونوں چیزوں کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔ اور نجاست غلیظہ کس قدر معاف ہے یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ فرمایا کہ نجاست غلیظہ اگر گاڑے جسم والی ہو، جیسے پیشاب پخانہ میں نے آپ کو اس کی مثال دی ہے، تو جتنا ہمارا یہ روپیہ ہے یا 2 روپیہ کا سکہ ہے، اتنی یعنی کہ ناخن سے آپ کہہ رہے ہیں اتنا اگر آپ کے جسم پہ لگا ہوا ہے اور آپ کو پتہ نہیں، بندہ اٹھتا ہے بعض جگہ دفعہ پیچھے جسم پہ کچھ چیز لگی رہ جاتی ہے، تو اس میں اگر یہ ناخن کے برابر جگہ وہ چیز لگی ہے ان چیزوں کی، پتہ نہیں تھا نماز پڑھ لی نماز ہوگا، لیکن پتہ ہے چاہے وہ حلال جانوروں کا پیشاب کی چھینٹے ہیں یا حرام ہیں، پتہ ہے کپڑے بدل کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جسم پہ لگ جائیں جو میں نے آپ کو بنوائی ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں وہ لگی ہے اس کو پکڑ کے دھوئیں، اور 3 دفعہ دھونا ہے۔ پہلی دفعہ دھویا ہے اس کو نچوڑ لیں، پھر اس کو پانی کے نیچے کر کے گیلا کر کے اس کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، پھر اس کو نچوڑ لیں، پھر تیسری دفعہ اسے اسی طرح پانی کے نیچے کر کے تھوڑا سنبھال کے اس کو نچوڑ لیں۔ اب اس کو سوکھ جانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، نماز کا وقت ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، گزرنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں چھوٹے بچوں کا پیشاب پاک ہے، پیشاب کئی لوگ کہتے ہیں وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، 4 دن سے لے کے 4 مہینہ تک، بچی کا پیشاب پاک ہے، یہ تو معصوم ہے۔ بچہ معصوم ہے لیکن پیشاب پخانا تو اس کا اسی طرح ہے، خون اس کا تو اسی طرح ہے۔ محترم ان چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہماری نماز فجر کو قبول فرما، پانچوں وقت اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ایمان کی زندگی ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. سب کے کاروبار میں، مال میں، جان میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما. صلی اللہ ہمارے سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد